اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ وہ دونوں بھائی دریا میں مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کے دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہیں۔ تو عورت بولی کہ بس مجھے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی بوچھی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہیں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ اس کی بیوی کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور سویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کو مزدوری نہ دی۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا، اور رات کو جب وہ گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اور اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ تو عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا، اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس کو پریشانی لاحق ہوئی، اور صبح اٹھ کے وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ تو یہودی کہنے لگا کہ تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ مزدوری پر لگ گیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کی بیوی کے پاس پہنچا، 29 اشرفیہ ایک نورانی طبق میں لے کر اس کی بیوی کو دیے اور کہنے لگے کہ میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیہ لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی اور ایک اشرفی کو 1000 درہم میں بیچ دیا، اور جب شام کو اس کا شوہر گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا کہ آج تم کہاں تھے؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟
اور پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے۔ ناظرین، سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔